السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی افضل ترین عبادات کون سی ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ہے چونکہ یہ فرض ہے اور فرض عبادت ہے، اس لیے سب سے بہتر عبادت اس مہینے میں آدمی جو انجام دیتا ہے وہ روزے کا رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ فرض نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی کثرت کا اہتمام، چونکہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا اس لیے رمضان کے ساتھ قرآن کی خاص نسبت ہے، تو اس میں آدمی جو ہے کثرت سے تلاوت قرآن کرے، تسبیحات ہیں، درود ہے، استغفار ہے، اس کا اہتمام کرے، کیونکہ ہر کلمہ اور ہر ذکر جو ہے یہ کئی درجات پر مشتمل ہے، کئی فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ نفل نماز جو ہے یہ فرض کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور ایک فرض نماز جو ہے وہ 70 فرضوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو آدمی خود ذرا تجربہ کر لے کہ 70 نمازیں، 70 بار نوافل ذرا پڑھ کے دیکھ لے کہ کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے اور آدمی کو کتنی تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو ایک فریضے کی ادائیگی پر جو ہے 70 نمازوں کا اجر ملتا ہے، تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس لیے جو ہے اس سیزن سے، اس نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور رمضان مبارک سے جس نے فائدہ اٹھایا تو سال بھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح صدقہ خیرات، بعض لوگ جو ہے اس میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے، صدقات اجر و ثواب میں بڑھ جاتے ہیں، ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے یہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور انسانوں کی رغبت، ایمان والوں کی رغبت جو ہے اور بھی عبادات کی طرف اور رب تعالیٰ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کی طرف بڑھ جاتی۔ اس لیے جو ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اور بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، تو آدمی جو ہے اس کو آخری رمضان سمجھ کر جو ہے گزارے اور اس سے فائدہ اٹھائے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور طریقے سے اس سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔